نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، امرتسر لاہور کا جڑواں شہر ہوا کرتا تھا۔ آج بھی اس امرتسر کے قدیمی علاقے میں آپ جائیں تو ایک مشہور ہال بازار ہے جس کے اندر مسجد خیر الدین اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتی ہے اور اس میں مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ مجھے اس لیے وہاں جانے کا اتفاق ہوا کہ میرے دادا 1908 تک اس کے خطیب تھے اور ان کی قبر اسی مسجد کے دروازے کے اوپر ہے۔ ہال بازار جو ہے اس سے گزرتے ہوئے آپ آگے چلیں تو فرید کے چوک سے نکلتے نکلتے وہ سڑک جو ہے ایک جگہ آ کے رک جاتی ہے اور سامنے ایک دروازہ ہے جو ایک باغ میں کھلتا ہے اور وہ باغ جلنے والا باغ ہے۔ اس کے سیدھے ہاتھ جو راستہ جاتا ہے وہ آگے جا کے گولڈن ٹیمپل یعنی وہ جگہ جو سکھوں کا مقدس ترین مقام ہے وہاں پر جا کر نکلتا ہے وہ راستہ۔ آج سے 96 سال قبل 1919 میں یہاں پر بیساکھی کا میلہ ہو رہا تھا۔ بیساکھی کا تہوار مسلمان اور سکھ دونوں مل کر منایا کرتے ہیں، آج بھی مناتے ہیں، کیونکہ یہ ایک کوئی مذہبی تہوار نہیں ہے بلکہ یہ کٹائی کا وہ موسم کا آغاز ہونے کا تہوار ہے، کیونکہ گندم کی کٹائی شروع ہوتی ہے اور یہی گندم ہی تھی کہ جو کہ اس وقت لوگوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کیا کرتی تھی، اور اسی برصغیر پاک و ہند کو اسی پنجاب کے خطے سے تمام تر گندم جو تھی وہ پہنچائی جاتی تھی، سپلائی ہوتی تھی، اور اس کو پورے برصغیر پاک و ہند کا فوڈ باسکٹ یعنی ایک فوڈ کی ایک باسکٹ کہا کرتے تھے اسی پنجاب کے خطے۔ تو 13 اپریل کو وہاں پر لوگ جمع ہوتے تھے اور اس جمع ہونے کے دوران مختلف قسم کے میلے ٹھیلے ہوتے تھے۔ 1919 وہ زمانہ ہے کہ جب فرسٹ ورلڈ وار شروع تھی اور مسلمان اور ہندو اور سکھ کسی نہ کسی حد تک خلافت موومنٹ کے اندر مختلف جلسے اور جلوس کر رہے تھے۔ چونکہ عموماً ہوتا یہی ہے کہ حکمران یہ تصور کرتے ہیں کہ جب کوئی بہت بڑا دن ہوتا ہے اور اس دن کے اندر اس دن کی مناسبت سے جب لوگ باہر نکلتے ہیں تو کہیں ہمارے خلاف نعرے نہ لگا دیں۔ جیسے 14 اگست والے دن گزشتہ دنوں پورے پنجاب کیا پورے پاکستان کے اندر اس بات پر زور دیا گیا کہ کہیں پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ کسی دوسری پارٹی کا جھنڈا نظر نہ آئے اور دوسری کیا کسی ایک پارٹی کا جھنڈا نظر نہ آئے۔ تو اس جلے والا باغ کے اندر 1919 کے 13 اپریل والے دن ایک ہجوم اکٹھا تھا اور اس ہجوم سے سیف الدین کچلو اور دوسرے لوگ جو تھے وہ تقریر کر رہے تھے۔ لیکن اس ہجوم سے پہلے ہی جنرل ڈائر نامی ایک شخص نے ایک 3 زبانوں کے اندر ایک پمفلٹ جاری کیا کہ امن عامہ خراب ہونے والی ہے، اس لیے یہاں پر کرفیو لگایا جاتا ہے، پنجابی، اردو اور انگریزی کے اندر۔ پنجابی گرمکھی زبان تھی اور انگریزی میں چند لوگ تھے اور اردو کو عام طور پہ پڑھا جاتا تھا اس علاقے کا۔ ایک دن پہلے اس نے ڈپٹی کمشنر سے کہہ کے دفعہ 144 بھی لگوا لی، حالانکہ اس کو علم تھا کہ ایک بیساکھی کے میلے میں لوگ یہاں پر نکلیں گے، اور اس کی ہجوم کو دیکھ کے سیف الدین کچلو اور 1-2 لوگوں نے وہاں تقریریں بھی شروع کر دیں۔ جنرل ڈائر اپنی گورکھا رائفلز کو لے کے وہاں پہنچا اور اس نے اس واحد دروازے کو روک لیا اور وہاں پر اپنی گنز لگا دیں، اور کہا جاتا ہے کہ گورکھا رائفلز نے وہاں تقریباً 1650 راؤنڈ فائر کیے۔ کلاشنکوف نہیں ہوتی تھی، ایک ایک گولی چلتی تھی، اور جس سے تقریباً 700-800 کے قریب لوگ جو تھے وہ شہید ہو گئے۔ میں نے وہ کنواں بھی دیکھا ہے جس میں لوگ گر کے جا کے انہوں نے اپنی جان بچائی تھی، اور وہ گولیوں کے نشان بھی آج بھی وہاں موجود ہیں، اور وہ دروازے بھی جو ہیں جہاں سے لوگوں نے بھاگ کے نکلنے کی کوشش کی، ایک بند سا دروازہ گلی میں آتا ہے، وہ بھی اس کو بھی میں نے جا کے دیکھا ہے۔ پورے کی پوری تاریخ ہے جو وہاں پر رقم ہے۔ لیکن اس ایک واقعہ نے برصغیر پاک و ہند میں انگریز کی حکومت کو دہلا کر رکھ دیا، اور انگریز کو اندازہ ہوا کہ اب اس شخص کی اس حماقت کے بعد شاید ہم صحیح طرح لوگوں کے دلوں پہ حکومت نہ کر سکیں اور لوگ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے مشکل بنا دیں، اور ہماری ان کی تحریک جو ہے وہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے، ہم یہاں پر امن عامہ قائم نہ کر سکیں۔ تو انہوں نے سب سے پہلے جنرل ڈائر کو فوراً کورٹ مارشل کے لیے بلا لیا گیا۔ اس وقت کے کمانڈر ان چیف چارلس مونرو تھے، انہوں نے اسے کہا کہ تم استعفیٰ دے دو۔ اس کے استعفیٰ لے لیا گیا
اور ایک انکوائری بٹھائی گئی جس نے کہا کہ یہ شخص جو ہے اس کو نوکری سے برطرف کیا جاتا ہے اور آئندہ تاج برطانیہ میں اس کو کسی قسم کی کوئی نوکری نہیں دی جائے گی۔ کچھ لوگ جیسے برطانیہ میں متعصب لوگ ہوتے ہیں، ڈیلی ٹیلی گراف کے تحت انہوں نے ایک موومنٹ چلائی کہ اس نے بڑا کام کیا ہے اور یہ ہے، یہ سیویئر آف پنجاب ہے سب کچھ، اور انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ چلے گئے۔ پارلیمنٹ کے اندر اس کے اوپر ووٹنگ ہوئی تو 230 ووٹ جو تھے اس شخص کو، جسے کہتے ہیں کہ اس کو سزا دینے کے حق میں تھے، اور 129 ووٹ اس کے خلاف تھے، اور یوں یہ شخص جو تھا ایک خاص علاقے میں گمنامی کی زندگی میں ایسے مرا کہ اس کو کلاٹ آ گیا تھا، اور اس کا برین جو تھا، برین ہیمریج کی صورتحال یہ تھی کہ یہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوتا، یہ وہیں پر مر گیا۔ جبکہ اس وقت کے گورنر جو تھا وہ بھی اس کا نام ڈائر تھا، اس کو جس طرح پارلیمنٹ کے اس کے اندر ہال میں قتل کیا گیا، ایک سکھ نے جا کے وہاں کا قتل کیا تھا، وہ ایک لمبی کہانی ہے۔ یہ کہانی بیان کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ 1857 کے بعد انگریز نے ایک سبق سیکھا تھا، اور وہ سبق یہ سیکھا تھا کہ اگر آپ نے لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنی ہے، یا صرف اگر آپ نے لوگوں کی حکومت بھی کرنی ہے، تو پھر کم از کم ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ آپ لوگوں کے درمیان اس بات کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ انصاف کرتے ہوئے نظر آئیں۔ جنرل ڈائر، اس کی اگر تاریخ اٹھا لیں تو اس نے بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام کیے ہوئے ہیں انگریز کو بر صغیر کے اندر قائم رکھنے کے لیے اور ہندوستان کو فتح کروانے کے لیے۔ لیکن جب اس بات کا تصور کر لیا گیا کہ نہیں، ہم نے کمپنی بہادر نہیں، ہم نے تاج برطانیہ کے یونین جیک کو یہاں پر اسٹیبلش کرنا ہے، تو پھر انہوں نے اس جگہ پر خواہ وہ کسی کے درمیان بھی کوئی صورتحال ہو، کوئی شخص بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے، تو انگریز جو تھا وہ اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے اس کو سزا دیا کرتا تھا۔ انگریز کا تعصب برطانیہ میں نظر آتا تھا کہ اس کے بارے میں باقاعدہ فنڈ ریزنگ کی گئی، اس کو کہا گیا کہ اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، اس کو پینشن نہیں ملی، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 1,60,000 پاؤنڈ دیے گئے، لیکن یہاں نہیں۔ اگرچہ کہ انگریز نے تمام بیوروکریسی اور سول آفیسرز اور ملٹری آفیسرز کو یہ بتایا دیا تھا کہ تم بنیادی طور پر اصل حکمران ہو، اور باقی جو ہیں یہ 30 کروڑ یا 32 کروڑ لوگ جو ہیں یہ غدار ہیں، unless proves otherwise۔ یہ محب وطن کا ہونے کا ثبوت دیں گے تو ہم ان کو ثبوت مانیں گے، ورنہ یہ کسی بھی وقت قدر کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ان لوگوں کے درمیان انصاف جو تھا وہ رکھا جاتا تھا، رول آف لا قائم کیا جاتا تھا۔ گزشتہ 1-1.5 سال کی پاکستان کی تاریخ بالکل ایسی ہی ہے۔ آج یہ واقعہ بیان کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آج پاکستان کی ایک اسلام آباد کی عدالت میں ہمارے ہی ایک کلیگ، جو کہ کبھی وکیل بھی ہوتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کالم نگار بھی تھے، بابر ستار، اب وہ جج بن گئے۔ انہوں نے قطع نظر اس کے کہ کون جیل میں تھا اور کون نہیں تھا، انہوں نے پاکستان کی بیوروکریسی کو کٹہرے میں لا کر یہ ثبوت دینے کی کوشش کی ہے کہ اس ملک کو اگر بچایا جا سکتا ہے تو اس بیوروکریسی کی بے لگامی کو ختم کرتے ہوئے ان کو کٹہرے میں لانا ہوگا۔ پاکستان کی بیوروکریسی اور پاکستان کی پولیس خاص طور پر اس بات کی عادی ہو چکی ہے گزشتہ کئی عرصے سے کہ ہم اگر ماڈل ٹاؤن کا واقعہ کرتے ہیں ہمیں کوئی پکڑ نہیں سکتا، ہم اس کو راستے کو ہمارے لیے ہموار ہوتے جائیں گے، ہمیں پوسٹنگ پہ ملتی جائیں گے۔ ہم بے نظیر کا سانحہ کرتے ہیں تب بھی ہمارے لیے کسی قسم کی کوئی پکڑ دکڑ نہیں۔ ہم جامعہ حفصہ کرتے ہیں تب بھی ہمیں بچانے والے آ جائیں گے۔ لیکن آج ایک ابتدا ہوئی ہے، اور ابتدا میں یہ ہے کہ انہوں نے شہریار افریدی کے بارے میں انہوں نے ایک مینٹیننس آف پبلک آرڈر جو ہے وہ جاری کیا۔ یہ پریونٹیو لا ہے، اس کو خود سے تو ختم ہونا چاہیے، لیکن دیکھو قانون موجود ہے تو انہوں نے کر دیا، اور انہوں نے یہ الزام لگایا کہ شہریار افریدی جیل میں بیٹھ کر لوگوں کو اکساتا تھا کہ جاؤ جا کے تم امن عامہ خراب کرو۔ جس پر جج نے سوال کیا کہ کیا آپ نے جیل سپرڈنٹ کو گرفتار کیا جس کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ کیا آپ نے ان لوگوں کو گرفتار کیا؟ کیونکہ جیل کے ملنے والوں کا تو ریکارڈ موجود ہوتا ہے جو اس سے ملنے والے تھے کہ تم کہاں کرتے رہے۔ کوئی جواب نہیں تھا۔
جس پر بابر ستار، جسٹس بابر ستار نے ان کو شو کاز نوٹس دے دیا ہے۔ پاکستان کی بیوروکریسی میں، پاکستان کی پولیس میں آج تک شو کاز نوٹسز کا رواج نہیں رہا، اگر رہا ہے تو معافی تلافی ہوتی رہی ہے۔ یہ ویڈیو بنانے کا بنیادی مقصد یہ ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ دنوں میں آپ اس ملک میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں، آپ اس ملک کے اندر عدلیہ کی عزت قائم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ عدلیہ کی اگر عزت قائم ہوئی تو سب کی عزت قائم ہو جائے گی، تو آپ پھر پاکستان کی بیوروکریسی کے ان کم از کم 2 لوگوں کو آپ اس کی عذر اور معافی نہ قبول کرتے ہوئے آپ ان کو سزا سنائیں، کیونکہ اگر آپ نے آج سزا سنا دی تو میں 32 سال ان لوگوں کے درمیان رہا ہوں، پھر کوئی جرت نہیں کرے گا۔ میں ان کو بار بار کہتا تھا کہ جب تم پر مصیبت کا وقت آئے گا، کوئی سیاستدان تمہارے لیے عدالت میں بیان تک نہیں دے گا، کوئی شخص جس نے تمہیں اس بات پہ لگایا ہوگا جب تم پہ کڑا وقت آئے گا وہ تمہارے لیے جلوس نکال آئے گا۔ آج تک جب کبھی سیاستدانوں کے کہنے کے اوپر کسی شخص نے پولیس مقابلہ کیا ہے اور بندے مارے ہیں، سیاستدانوں کے کہنے کے اوپر اس نے اپوزیشن کے لوگوں کے گھر لوٹے ہیں، اب سیاستدانوں کے کہنے کے اوپر یہ حکمرانوں کے وہ مارشل لا کے حکمران تھے جو آج تک جو انہوں نے کیا ہے، جب کبھی کسی پہ کڑا وقت آیا ہے اس نے اکیلے یہ سب کچھ جھیلا ہے، اور صرف اس امید پر جھیلا ہے کہ جب یہ سیاستدان اوپر سے اقتدار آ جائے گا، یا جب یہ ملٹری جنتا بر سے اقتدار آ جائے گی، جب کوئی مارشل لگ جائے گا تو مجھے اس کی جیسے کہتے ہیں ریوارڈ کے طور پر اچھی پوسٹنگ مل جائے گی۔ انہیں کبھی بھی اس معاملے کے اندر سزا نہیں دی گئی، کیونکہ ایک لفظ قانون کے اندر لکھا گیا ہے ہی ایکٹڈ ان اے گڈ فیتھ، اس نے یہ ایک دماغ میں گڈ فیتھ کے طور پر اس نے اس پر عمل کیا تھا۔ یہ گڈ فیتھ کا لفظ عدالت کے فیصلے سے نکالنا پڑے گا، یہ بیڈ فیتھ تھا۔ یہ ڈپٹی کمشنر، یہ آئی جی، یہ ایس پی جانتے تھے کہ ہم یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ ان کو جن لوگوں نے کہا تھا انہوں نے خاص مقصد کے لیے کہا تھا، اور انہوں نے وہ مقصد پورا کر کے پورے ملک کے اندر ایک انتظامی دہشت پھیلانے کی کوشش کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اس بے یقینی کے عالم میں ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر کسی بھی جگہ جائیں گے، کہیں بھی اٹھیں گے، کہیں بھی چلیں گے، ہمارے گھر پہ کوئی شخص قبضہ کر لے گا، ہمیں کوئی بے گھر کر دے گا، ہماری کوئی بندے کو قتل کر دے گا، ہمارے ہاں ڈاکہ پڑ جائے گا، تو ہمیں انصاف دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بابر ستار صاحب، صرف آپ نہیں، پاکستان کی تمام عدلیہ کو کھڑا ہونا ہوگا۔ جس ملک میں عدل قائم ہو گیا، اس ملک کے اندر پھر کوئی اور ایسی بلا ایسی رہ نہیں جاتی کہ جو اس ملک پر قبضہ کر سکے۔ بلاؤں کے راج میں صرف اور صرف عدل کی روشنی ہی راستہ دکھایا کرتی ہے۔